کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 154 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اللہ نیک لوگوں کو کیوں آزماتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ 4 انعام آپ کو مل گیا، 4 انعام مل گیا۔ مسجد میں آ جانے ہی سے 4 انعام مل گیا۔ کیا ہے وہ؟ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو سکون ہی سکون اترتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا، ہم اور آپ جب جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں الحمدللہ کتنی میٹھی نیند آ جاتی ہے، تو سکون ہی سکون ہے۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے پر بچھائے ہوئے، ہر آدمی کے پاس فرشتے پر بچھائے ہوئے۔ کتنا بڑا انعام! اور بڑا انعام، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ ملأ اعلیٰ میں جہاں اللہ اپنی مجلس لگاتا ہے وہاں ذکر کر رہا کہ فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فلانی بندی فلانی مجلس مسجد کے اندر ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ ہم گناہگاروں کا نام لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دے جن کا نام اللہ لے لے، آمین۔ عنوان ہے اپنا
अल्लाह क्यों आजमाता है? दुनिया के अंदर हर आदमी परेशान है। कोई भी दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं परेशान नहीं हूं। हर आदमी परेशान है। स्वीडन एक मुल्क है, वहां मालदार लोग बसते हैं, परेशानी भी हर तरीके की होती है। अल्लाह ने उन लोगों को बहुत दौलत दे रखी है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत की रेल पेल है, बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन वो लोग अपने आप को मार रहे हैं। देखिए, दौलत कहीं ज्यादा है तो मार रहे हैं, और कहीं दौलत नहीं है तो किसान लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जैसे अपने भारत देश के अंदर के किसान लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। यहां पैसा नहीं है तो मार रहे हैं, वहां पैसा है तो मार रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या नहीं होगा तो क्या होगा तो नहीं, या क्या होगा तो क्या होगा? मतलब क्या करने का जो नहीं मारने का। हर आदमी परेशान है। मालदार परेशान है कि बड़ा मालदार बन जाए, बड़ा मालदार परेशान है सबसे बड़ा मालदार हो जाए, गरीब परेशान है एक वक्त की रोटी मिल जाए, अमीर परेशान है कि जो रोटी उसको मिली है उसको हजम कर जाऊं। परेशानी तो हर एक के पास है। कोई अपने बाप से परेशान है, बाबा कैसे है, कोई अपनी अम्मी से परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, मेरी औलाद खराब हो गई, कोई बीवी से परेशान है, अरे इतना करके लेके आया, परेशान। बीवी शौहर से परेशान है, क्या बाबा ने किसके पल्ले कर दिया, हम अपने घर अच्छे थे, आराम से थे। ये अलग बात है, घर में परेशानी थी ज्यादा, लेकिन यहां बताने के लिए कि हम अपने घर अच्छे थे। उस्ताद तालिब इल्मों से परेशान है, टीचर लोग अरे कैसे स्टूडेंट है, पढ़ते ही नहीं है, और तालिब इल्म बच्चे लोग उस्ताद से परेशान है, अरे फिर पकाने के लिए आ गए, फिर पकाने के लिए आ गए, सब परेशान। पड़ोसी से परेशान है। यहां पर मुझे एक जोक याद आ रहा, लेकिन उसके अंदर भी सबक है, यूं ही बयान नहीं करते मौलवी साहब। एक पड़ोसन से परेशान थी, तो बेलन लेके निकली, तो बेलन लेके गई, तो शौहर ने कहा कहां जा रही हैं, कल भी आप गई थी और आज भी आप जा रही हैं, और आज तो आप बेलन लेके जा रही हैं। तो बीवी ने कहा कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। परेशानी तो है, सब परेशान। मालदार लोग भी परेशान है, तिजारत में घाटा हो गया, परेशान है, एक ही बात के लिए झक रहा हो, काश के परेशानी से पैसे दोबारा मिल जाते। बाबा दुनिया से चले गए, परेशानी है, याद कर रहे। बच्चे का छोटा बच्चा था, चला गया, औरत परेशान है, याद कर रहे, सब परेशान। हमारे नौजवान लोग यहां मौजूद हैं, काफी माजरत के साथ, वो भी परेशान है। मोहब्बत में नाकाम हो गए, परेशान। क्यों भाई, काहे को ऐसा चक्कर चलाने का कि परेशानी बढ़ जाए, काहे को वैसा चक्कर चलाने का कि परेशानी बढ़ जाए, वैसा चक्कर चलाने का नहीं। तो कुछ नौजवान परेशान है, तो रात भर जो चलता था अदला बदली कर रहा है, परेशानी। देखिए कहां से चीज आ रही है, परेशानी बढ़ते जा रही है। नेक लोग भी परेशान है, बुरे लोग भी परेशान है। अल्लाह नेक लोगों को भी आजमाता है, अल्लाह बुरे लोगों को भी आजमाता है। बस फर्क इतना है कि नेक लोग आजमाइश के बाद सुधर जाते हैं, बुरे लोग आजमाइश के बाद और ज्यादा बिखर जाते हैं, आराम से हो जाते, सबक हासिल नहीं करते। कल कितनी तारीख थी भाई, कल 25 अप्रैल ना, आज 26 अप्रैल 2015। बड़े पैमाने पर जलजला आया है हिंदुस्तान के अंदर भी, उसके असरात थे। कहां, नेपाल में लोग मारे गए, परेशानी, घबराहट हर तरफ, सुनामी कहीं आ रहा, कहीं कहीं क्या कीमतें बिल्कुल गिर गई है, प्याज के दाम बढ़ गए, वगैरह वगैरह, हर तरह का मार्केट डाउन है। आप बिल्डर के पास जाइए, बंबई में बिल्डर लोग से मिलिए, मौलवी साहब कोई पूछ ही नहीं रहा है,
आ ही नहीं रहे, लेने के लिए आ ही नहीं रहे, खोल के बैठे हुए हैं, कई जगह पर सब काम ठप पड़ा हुआ है। हर तरफ से देखा जाए तो लोगों की जबान तो यही है कि जी मैं परेशान हूं, और लोग यही कहते हैं मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं। यह है मसला। आइए देखते हैं परेशानी कैसी है, क्या हुआ, उससे निकलने का रास्ता क्या है। कोशिश वही करना उससे निकला जाए कैसे। अल्लाह ताला नेक बंदों को कुछ ज्यादा ही आजमाता है, और यह आजमाइश है। और कैसे पता चलेगा कि गुनाहों की सजा है या आजमाइश है? एक सवाल है। एक तो गुनाहों की सजा मिलती है और एक आजमाइश है। इसके लिए जवाब बहुत आसान है। जब आदमी नेकी के बाद नेकी करता चला जाए तो समझ जाइए आजमाइश। नेकी के बाद कोई परेशानी आई, लेकिन फिर भी वो नेकी करते जा रहा है। लेकिन आदमी बुराई पर बुराई करता जा रहा, तकलीफ भी आई, सुधरता नहीं है वो, अल्लाह इसको सजा दे रहा, फिर भी सुधर नहीं रहा। दलील, अवला यरौन अन्नहुम यफ्तनून फी कुल्लि आम मर्रतन व मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यतज़क्करून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 126। क्या हो गया है इन लोगों को? साल में एक बार या दो बार आजमाए जाते हैं, फिर भी ये लोग तौबा नहीं करते, नसीहत हासिल नहीं करते। मुझे कहने दीजिए, किसी जमाने में जलजला आया, फसाद में लोग मारे गए, कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमानों को मस्जिद के अंदर लाया गया, मुसलमानों ने, मस्जिद के जिम्मेदारों ने उनको 3 वक्त खिलाया, नमाज खड़ी हुई है लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। यह हालत हो गई। हाँ, मुसलमानों की यह हालत, मारे गए। अल्लाह अकबर। सुधरना चाहिए ना भाई, आजमाइश है, ये कुछ तो सुधरो। नहीं, इसलिए पहले यह गौर करने का कि आखिर हमारे ये दिन कैसे आ गए, क्यों ऐसा आया, क्या है ये? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30। जितने भी है ना मुसीबतें जो आती है, तुम्हारे अपने करतूत हैं, और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ करता है। इसलिए देखना चाहिए कि मेरी जो परेशानी बढ़ गई है, कहीं कुछ मैंने किया तो नहीं है। जाहिरी तौर पर लगता है मैं कुछ नहीं किया, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, अरे भाई लंबी लंबी दुआएं भी मांगता हूं, फिर भी मसला है। क्या है मसला है भाई? क्यों ऐसा हो रहा? चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहीं 6-5 तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तिजारत में एक बार इतने नीचे हम चले गए, क्या हुआ, क्या करना चाहिए था? और हम और आप बोलते हैं ना कि हमारा नुकसान हो गया। भाई 10 लाख का घाटा हुआ, 20 लाख का घाटा हुआ, 50 लाख का घाटा हुआ, हम और आप क्या बोलते हैं? घाटा हो गया। मोमिन का कभी घाटा होता है क्या? कौन बोलेंगे मोमिन का घाटा होता है? ईमान पक्का कीजिए, तब लफ्ज़ घाटा निकल जाएगा। ईमान अगर मजबूत रहेगा ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा घाटा हो गया, बल्कि ये कहेंगे कि मेरा ऊपर जमा हो गया। समझे नहीं? क्या बोलेगा? घाटा हो गया। क्या बोलेंगे? मेरा ऊपर जमा हो गया, उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया। दलील सही मुस्लिम किताब ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 2999। अजबन लिअम्रिल मोमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरन लहु व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फकान खैरन लहु। मोमिन का मामला तो बड़ा अजब है। सुहैब रज़ी अल्लाह तआला ने इस हदीस के रावी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजब है, और यह सिर्फ मोमिन ही के लिए खास है। अल्लाह देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ले लेता है तो वो सब्र करता, शिकवे शिकायत नहीं करता। घंटों बैठा हुआ है दुकान पे जा जाके और झक मार रहा है, सोच रहा है एक ये कर लिया होता तो ये बहुत आता, ऐसा क्यों नहीं किया, अच्छा 2 महीने के बाद लगाता ना तो अच्छा होता, पहले क्यों लगा दिया, एक बैग नहीं लगाना चाहिए था। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या जवाब होता? अगर मगर शैतान की डगर, लिखा था इसलिए आप लगा दिए पहले। तो मोमिन आदमी सब्र करता, बस कोशिश ये करता कि अल्लाह कोई रास्ता और खोल दे, क्योंकि अगर वो देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है, और अगर लेने पर आ जाए तो मक्खी चूसने पर मजबूर कर देता है।
اور مال اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے. مال اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. دولت جو ہے محنت اور اللہ کی توفیق سے ہے. دولت ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے, اللہ نے لکھا ہے دولت ملے گی. جنت آپ کو محنت کرنی پڑے گی, صرف قسمت کے سہارے رہیں گے تو نہیں ہوگا. تو محنت تو کرنا ہے, لگے رہنا ہے, کوشش کرنا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میں تو بہت زیادہ محنت کرتا ہوں, میں مالدار کہاں ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, روڈ بنانے والے زیادہ محنت کر رہے ہیں یا ہم لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا بھائی؟ روڈ بنانے. تاج محل جس نے بنایا ہے شاہجہاں کا نام آتا, جو بنانے والے ان کا نام کہیں لکھا ہوا ہے کیا؟ محنت کر کے بنایا, 20 سال میں بنایا, شاہجہاں نے بنوایا. بلڈنگ بناتے ہیں, آپ جانتے ہیں کسی مزدور کو بلڈر بول دیتا بھائی تو مزدوری کر رہا نا میرے ساتھ, جا ایک روم میں نے تجھ کو دے دیا, ملتا کیا؟ اور ایک انجینئر روم بتاتا یہاں پر یہ روم رہے, یہاں پر ایسا رہے, چھاپ رہا ہے. وہ کتنے گھنٹے ٹائم دیتا ہے؟ چھاپ رہا ہے. مزدور لگا ہوا ہے دن رات, لیکن نہیں. بمبئی کے اندر ایک جگہ ہے دارو خانہ, یہ نام ہے دارو خانہ جگہ. وہ ایسا نہیں کہ دارو وہاں ملتی ہے, جگہ کا نام ہے دارو خانہ. اور تعجب کی بات ہے, جہاں مسلمان لوگ زیادہ بستے ہیں اس جگہ کا نام ہے مدن پورہ. بمبئی میں جگہ ہے مدن پور, جبکہ مسلمان لوگ زیادہ ہیں. کہیں کہیں پر اللہ پور, وہاں ہندو لوگ زیادہ ہیں. جگہ کا نام دیکھیے یہ ہے, ویسے ہی جگہ کا نام ہے. وہاں کے لوگ الحمدللہ مسلمان لوگ ہیں, وہ لوگ نوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, نوٹ پر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھنگار والے. بھنگار یعنی ٹوٹی پھوٹی چیز ہے, اس کو جمع کرتے, وہ ٹوٹ گیا, اس کو بولتے بھنگار. بھنگار نہیں ہے وہ تو نوٹوں کا انبار ہے, ایک نام دے دیا گیا بھنگار. ایسے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, انگوٹھا چھاپ, لیکن نوٹوں پر ہے. اگر عقل کے ذریعے اور علم کے ذریعے دولت حاصل ہوتی, عبد الکلام صاحب سب سے زیادہ مالدار ہوتے. ہندوستان کے اندر سائنسداں ہے نا, عبد الکلام صاحب مالدار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کہاں ہے مالدار, جبکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ. دیکھا جائے دنیاوی اعتبار کی بات کر رہا ہوں, لیکن نہیں ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی سے چھین کے آزماتا ہے. تو ہم اور آپ آزمائش کے دور سے گزر رہے. اللہ دے کر اگر آزما لے تو یہ اور زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہمارے غریبی کے دن اچھے تھے اور آج یہ دولت آ گئی تو ہم آزمائش میں چلے گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے, بڑے مالدار تھے, روتے تھے. کہتے تھے کہ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان تھے جن کی محنت سے پورا مدینہ اسلام میں داخل ہوا ہے. لفظ پورا میں استعمال کر رہا ہوں, 1-2 سال کی محنت تھی. ارے اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے کہ جس گلی سے گزر جائیں پوری گلی معطر ہو جائے. اور جب اسلام لے آئے تو اتنی سادگی آ گئی. تو میرے بھائیوں, سادگی پر اس کو دیکھا کہ یہ سادگی کی زندگی گزاری ہے, سادہ سادگی آ گئی. اور جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے پورا کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا. پیر کی طرف لا رہے کپڑا تو سر کھل جا رہا, سر کی طرف لا رہے تو پیر کھل جا رہا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا, وہ اس دور کو یاد کر کے رو رہے ہیں. ارے ابھی کتنے اچھے دن آ گئے, کہیں اللہ اس کے بدلے دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا, کیا معلوم مرنے کے بعد نعمتیں دے گا کہ نہیں دے گا. تو غریبی کے دن بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو اپنا بنا کے رکھ, بس ختم. وہ زیادہ آسانی ہے. ورنہ اگر اللہ دے کر آزما لے تو وہ جس طریقے سے دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے. آئیے لے کر آزمانے والے کو دیکھ لیتے ہیں. قارون کا نام آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے نا, صحیح ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 تک پڑھیے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح
ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا, ان کے لوگوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی تھی کہ طاقتور قسم کے لوگ خزانے کی چابیاں کنجیاں طاقتور قسم کے لوگ اٹھاتے تھے, تو تجوری کتنی زیادہ رہی ہوگی. قوم نے کہا ارے زیادہ تکبر مت کر بھائی, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو جب یہ چیز آ جاتی ہے نا تو ہمارے اندر سلام کلام سب بند ہو جاتا, بولنے دیجئے. یہ اگر آ جائے نا, سوری انکل اگر زیادہ تہذیب سے بات, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, سب دیکھا, ارے پیسے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہا ہے, بہت بڑا بن گیا ہے. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں, سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں, ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. سوچ رہا تھا دولت ہمیشہ تیرے پاس رہے گی. قارون سے بھی کہا لوگوں نے, ارے بھائی دنیا کے لیے کچھ کر لے, آخرت کے لیے جمع کر لے. کیا بول رہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے مال اپنے بلبوتے کمایا ہے, اپنے علم کی وجہ سے کمایا, میں بڑا بہترین بزنس مین ہوں. اچھا بہترین بزنس مین ہے اس لیے کما رہا. اچھا میں جانکار ہوں, اوپر والا آپ کو دے رہا ہے, انگوٹھا چھاپ کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دے رہا ہے. یہ کبھی بھی نہیں بولنے کا کہ میں اپنے بلبوتے کمایا, کبھی بھی. اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور مال اللہ دیتا ہے, اور مال کو بعد والے کو بھی دے دیتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, سورہ حدیث سورہ نمبر 57 غالباً آیت نمبر 7 یا 6 ہے. مال خرچ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مال کا خلیفہ بنایا ہے, یعنی دوسرے سے لے کر دیا ہے, پھر آج تم سے لے کر دوسروں کو دے دے گا. ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ جو لوگ روڈ پر رہا کرتے تھے آج بلڈنگوں پر فخر کر رہے ہیں, جو بلڈنگوں میں تھے آج روڈ پر آ گئے. بہت ساری مثال آپ کے سامنے. اس سے حل کیا تھا؟ خرچ کرو. جب پیسہ تھا ہمارے پاس تو ہم نے خرچ نہیں کیا, خرچ نہیں کیا, دیا نہیں. مولوی صاحب آ رہے ہیں مانگنے کے لیے, بول دیجئے گا ہے نہیں. مدرسے کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں, مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں, اور شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہو, اپنی دولت دکھانا. فلانے خان صاحب کا کیا کہنا, چودھری صاحب کا کیا کہنا, ارے فلانے سیٹھ صاحب کا کیا کہنا, کیا کھلایا شادی میں. اوہ کم سے کم ویرائٹیز آئٹمس یوں ہی 50 قسم کے تو تھے ہی, اور جتنے باراتی لوگ گئے تھے سب کو دے دیا, ایک ایک گھڑی دے دیا سب کو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا کھلایا. تو ایسے لوگوں کی دولت اس جگہ لگتی ہے. اور دین کے کام میں بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں, بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں, حج کی توفیق نہیں ملی ہے, عمرہ کی توفیق نہیں ملی. بیچ والے لوگ ہیں, اللہ توفیق دے دیتا. اس لیے میرے بھائیوں, جب بھی اللہ دے اور موقع ملے نکالنے کا, تو جب آپ کے برے دن آ جائیں گے تو وہاں فائدہ ہوگا, اسی کا اثر ہوگا, کیونکہ لوگوں کی دعائیں ملے گی. صحابہ کرام کے اندر کیا جذبہ تھا. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1678. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں صدقہ و خیرات کرو. میرے پاس مال تھا, ووافق ذلک مال عندی, تو میں اپنا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. میں خوش ہوں, آج ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا. میرے بھائیو, کمانے میں, کمپٹیشن میں, نوٹ کمانے میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے. کاش اللہ کے راستے میں دینے میں بھی کمپٹیشن کرتے. انہوں نے 1000 لکھایا, میری طرف سے 2000 لکھ لیجئے. 5 انہوں نے لکھایا, 10 بھائی میری طرف سے, 7 کیا لکھائیں گے, 10. یہ صحابہ کرام میں جذبہ تھا. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہی سے کاہے لگایا؟ کون جواب دے گا؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق ہی سے کیوں لگاتے ہیں، جبکہ عثمان غنی ہے، مالدار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نہیں لگائے، ابو بکر صدیق ہی سے کاہے لگائے؟ کوئی جواب دیں گے؟ نیکی میں بیس سے ایک جواب، اور بھائی ادھر سے مرتبے میں زیادہ، سبحان اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ تھے، چلیے 3 جواب، اور ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے، جب بھی کوئی اعلان ہو، کوئی بھی اعلان ہو جائے، کوئی بھی اعلان، اور ابو بکر صدیق کا نام نہ ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے، اپنی پوری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، پہلے یہ حدیث سن لیتے، پھر آدھا مال لے کر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا چھوڑا، آدھا لے کر آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ما بقیت لأہلک، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑنا پڑے گا، بھائی بھوکے مر جائیں گے، ہمارا اور آپ کا ایمان ویسا نہیں، اور مولوی صاحب ویسا کہیں گے بھی نہیں کہ جھاڑو مار کے لیے آئے، نہ بھوکے مر جائیں گے گھر والے۔ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ختم، جھاڑو مار کے لے آیا۔ میں نہیں کہوں گا آپ کو جھاڑو مار کے لے آئی، لیکن کبھی کبھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جیب میں جتنا ہے اتنا نکال دیجیے۔ مولوی صاحب کبھی کبھی بول سکتے ہیں کہ ابھی جیب میں جتنا ہے اتنا پورا خالی کر کے مسجد سے اٹھ کے چلے جائیے۔ کبھی کبھی آزما کے دیکھیے، کیونکہ اگر چاہتے کہ برے دن میں آپ کے لیے فائدہ ہو تو اچھے دن میں کچھ کر کے رکھیں گے تب نہ فائدہ ہوگا۔ جب برا دن آئے گا تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کے برے دن جب آئیں گے تو اچھے دن میں ہم اللہ کو یاد نہیں رکھ رہے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کبھی کبھی ان کا نام بھی لیا جائے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اگر نام لینے سے تکبر آ جائے گا تو نہیں لینے کا، اور نام لینے سے اور حوصلہ ملے گا تو نام لینا چاہیے دوسروں کو بھی ابھارنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ مجھے ہوا ہے اتنا کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ دیکھیے تعریف ہو رہی ہے اور رو رہے ہیں۔ اب یہاں رکیے، ہم اور آپ دنیا کے لیے زیادہ مرتے۔ سیٹ صاحب یہ مدرسہ آپ چلا رہے ہیں، یہ مسجد آپ چلا رہے ہیں، اتنا آپ دے رہے ہیں، اگر تعریفوں کے پل آپ نہیں باندھیں گے تو وہ اور زیادہ آپ کو نہیں دیں گے۔ تعریفوں کے پل باندھنے پڑتے ہیں، اور یہاں تعریفوں کا پل باندھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا جب بھی آپ کی تعریف ہو تو آپ رونے لگیے، اور رونے کے بعد یہ کہیے، حل انا ومال الا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب تو آپ ہی کے لیے۔ منت منے کشے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا سزو کے بخدمت بداشتت، تم احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارا کہتے کہ میں دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ گناہگاروں کا تھوڑا سا بھی اللہ گناہگاروں کا صدقہ قبول فرما لے۔ اللہ توفیق دیتا ہے، ہر ایک کو توفیق بھی نہیں دیتا، اس لیے بہت سارے لوگوں کے مان صحیح جگہ پہ نہیں لگتے، غلط جگہ پہ لگ رہے۔ پریشانی اللہ آزماتا ہے، ہر ایک کو اللہ آزمائے، اللہ آزماتا ہے، مردوں کو بھی آزماتا ہے، عورتوں کو بھی آزماتا ہے، لیکن سب طرح کی آزمائش الگ الگ ہے۔ کسی کو پیسے میں آزما لیا، کسی کو اولاد میں آزما لیا، کسی کو بیوی میں آزما لیا، کسی کو شوہر میں آزما لیا، تو ہر ایک کی پریشانی بالکل الگ الگ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ظالم بادشاہ کے ذریعے آزما لیا، اور جب وہ ثابت قدم رہی تو اس کو کتنا بڑا انعام ملا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی ہے، کیونکہ ماں بہنیں موجود ہیں، ان کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے آزمایا۔ فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کرتی تھی، اور وہ عورت اللہ والی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ، اس نوکرانی نے کہا اللہ، تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟
بولے نہیں، اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، فرعون کا رب ہے۔ اللہ بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گی، ٹھیک ہے اپنے ابا کو بول دو۔ ایک عورت ذات فرعون کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے تھے۔ یہ یہودی قوم جو ہے نا آج مشینوں کے ذریعے حملہ کر رہی ہے، یہ ڈرپوک قوم ہے، سیدھا آ کے لڑنے کا نا، آؤ سامنے سے حملہ، آؤ دیکھتے کتنی طاقت ہے۔ اور کیا درگت بنا کے رکھا تھا فرعون نے، لیکن ایک عورت ذات، اللہ والی عورت، اللہ اکبر، اللہ نے جب فرعون کے ذریعے اس عورت کو آزمایا، عورت کس طریقے سے ثابت قدم رہی، جان دینا گوارا ہے، اسلام کو اور ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ ٹھیک ہے اپنے ابا کو بول دی۔ فرعون نے بلایا اور کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بولے ہاں، ربی وربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون کے سامنے بول دیا ایک عورت نے۔ عورت ذات ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، لیکن میں اس مسئلے میں کہتا ہوں وہ تو پہاڑ کو بھی اللہ اکبر ڈھا دے، کچھ نہیں، فرعون سے بھی گھبرائی نہیں عورت۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی طاقت تھی اس عورت کے اندر جس نے دل میں وہ چیز پیدا کر دی اور وہ گھبرائی نہیں؟ آزمایا اللہ نے، لیکن عورت پیچھے نہیں ہٹی، شکوہ شکایت نہیں۔ بولے اچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ بولے ہاں ہے، اللہ ہے۔ اس کے بعد چند بچے تھے، فرعون نے تیل گرمایا، تیل جب گرم ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ہم اور آپ ٹک نہیں پائیں گے، بالکل نہیں، وہ سیدھا کلیئر بولتا ہوں، تیل گرمایا جا رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو گجرات کے اندر جل گئے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تھوڑا تھوڑا منظر نظر آتا ہے کہیں کہیں، تیل کو گرمایا جا رہا ہے۔ فرعون سوچ رہا تھا کہ عورت ذات ہے، پیچھے ہٹ جائے گی۔ آزمائش دیکھیے کیسے اللہ دین کے مسئلے میں آزما رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ آخری خواہش کیا ہے آپ کی؟ کیونکہ آخری خواہش جب سولی پر لٹکاتے ہیں نا، پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا ہے، اب ان کو وہاں تیل میں ڈالنا، گرم تیل میں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ دفنا دیا جائے، میری آخری خواہش یہی ہے۔ اللہ اکبر، عورت ذات، بچوں کو ڈالا جا رہا تیل میں اور گرم تیل میں، کیا حالت ہوئی ہوگی اللہ تصور نہیں کر سکتے ہمارا، بالکل نہیں۔ 1 2 3 جتنے تھے، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب آزمائش پہ کھڑے اتریں گے نا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ارے ذرا بھٹی میں اپنے آپ کو ذرا تپا، دیکھ رہا مٹی ہے، اگر مٹی کو اینٹ بنا دیا جائے تو ایک دم صحیح ہو جاتا، اور دیوار کھڑا کر دیتی اینٹ۔ تو ذرا کچھ بن، آزمائش سے ذرا گزر، شکوہ شکایت کر رہا ہے، ذرا گزر، پرانے لوگ بھی گزرے ہیں، شاعر یہی کہتا ہے۔ وہ جو عورت تھی نا، وہ دودھ پیتا بچہ، تقاعست من اجلہ، اس کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹی۔ بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان تو آگ وہ تیل میں کود جا، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، جانا پڑے گا۔ بالآخر وہ عورت بچے کو لے کر تیل میں کود گئی۔ آزمائش بولتے نا، آزمائش، ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے بھائی، ہمارا کاروبار جو ٹھپ ہو رہا نا، سزا ملی ہے کہیں نہ کہیں سے، وہی کچھ نہیں، وہ بھی دیکھنے کا۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، سزا کیسے ملتی ہے، دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب نمبر 22 حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، اے مہاجرو سن لو، 5 گناہ اگر تمہارے اندر پائے جائیں گے
تو اس کی سزا مل کے رہے گی. اللہ اکبر. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اگر کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ وہاں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری یا وہ بیماری بھیج دے گا جو اس سے پہلے نہیں تھی. کون سی بیماری ابھی زیادہ پھیلی ہوئی ہے بھائی؟ سوائن فلو بول. ایک اور ہے نا بیماری جس میں نوجوان لوگ جلدی جا رہے ہیں. ہاں لکھا ہوا اس لیے جا رہے ہیں. ایڈس کی بیماری پرانے زمانے میں نہیں تھی. اللہ اکبر. پھر کیا کہا؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. لوگ اگر اپنے مال کی زکات نہیں نکالیں گے تو اللہ بارش اتارے گا ہی نہیں. وہ تو ہے جانور لوگ ہیں اس پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار رہا. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ جو ناپ تول میں کمی کریں گے وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. ناپ تول میں کمی کرنا، مسلم لوگ ہیں ناپ تول میں کمی کرتے. بھائی ناپ تول میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ بارش ہوگی نہیں. وَشِدَّةِ الْمَعُونَ نوکری ملے گی ہی نہیں. ٹھپ. دیکھیے بہت سارے مسلم ویسے نوجوان سب ہے گھوم رہے. مولوی صاحب ایسا ہو گیا، دس ہو گیا، ڈیٹ ہو گیا، سرکار کچھ دھیان نہیں دے رہی. ایک ہی ہم لوگوں کا رٹ ہے. کیا رٹ؟ سرکار دھیان نہیں دے. ارے بھائی سرکار کھلاتی ہے کا؟ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ. کون کھلاتا پلاتا ہے بھائی؟ اللہ. تو کائے کو ان کا رونا رونے کا؟ بھائی کائے کو چکر میں پڑے ہوئے ہیں میں نے ڈگری حاصل کر لی ہے. مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ لائیں گے. بھیا شادی کر لیجئے، شادی کی برکت سے کوڑھی لوگ ہم لوگ ہیں سدھر جائیں گے. کیونکہ وہاں سے عورت بھی ذرا کچھ تو کام کیجئے، کچھ تو کام کیجئے. تو بولے نوکری کے چکر میں پڑا ہو، جب پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو شادی کروں گا. بھیا ابھی بھی پیر ہی پہ چل رہے ہیں آپ، ہاتھ سے تھوڑا نہ چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے. زیادہ چکر اکر میں مت رہیے. میں نوکری ہولڈر ہوں اس کے حساب سے ملے تو سر پر اٹھا لینے کا، کون سا بوجھا سر پہ اٹھا لینے کا. لیکن اب دیکھیے مسلموں بھی نہیں. ارے تجارت کیجئے، آگے بڑھیے. وہ جو آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں گے نا وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ برکت ہے. بابا کما رہے ہیں، کہیں کہیں امی بھی کماتی ہیں، بولنے دیجئے، بھیج رہے ہیں، کھا رہے ہیں آرام سے. کیا ہے بھائی عیش کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیے، دیکھیے اس میں کیا برکت. سزا مل رہی ہے. وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیتا ہے. گھبرائے سزا مل رہی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، گڑبڑی ہے. دیکھنا پڑے گا سب کو یہ کرنا. اللہ نے آزمایا اور اللہ آزما رہا ہے. دیکھیے اللہ نیک لوگوں کو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے. اب دیکھیے کیسے آزمایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈال دیے گئے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال تک بیمار رہے بھائی؟ 40 سال بیمار رہے. کتنے سال بیمار رہے بھائی؟ 40. کتنے لوگ بول رہے 40 سال بیمار تھے؟ چلیے اب 2-3 آپشن دیتا ہوں. 60 سال، 40 سال، 20 سال. کتنے سال بیمار رہے؟ 20 سال. 20 سال والے کتنے؟ چلیے ہم اور آپ 20 مہینے بیمار پڑتے. صحیح جواب تینوں میں سے صحیح جواب نہیں تھا، لیکن سوال کرنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے. تینوں جواب صحیح نہیں تھا. 18 سال تک بیمار رہے. اس لیے ذرا جواب دیتے وقت سوچئے. 18 سال تک بیمار رہے. 18 گھنٹے بھی ہم بیمار نہیں پڑتے. آزمائش ایسے بھی ہو رہی ہے. کیسے آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ بیمار پڑ رہے ہیں. آزمائش. مولوی صاحب کیا کہنا، میرے گھر میں سب لوگ بیمار ہیں. پوچھئے مت، سب لوگ بیمار. تو بول دینے سے کچھ ہوگا؟ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے. بیماری جو ہے، میں ایک جگہ تھا وہاں ایک عنوان ملا، بیماری ایک نعمت ہے. شیخ صاحب ہے عبدالرحیم مکی صاحب، دیکھیے ایک کتاب دکھا رہے تھے، بیماری ایک نعمت ہے. صحیح ہے کیا یہ؟ بیماری ایک نعمت ہے. صحیح ہے؟ سننے میں کیسا لگ رہا؟ ارے نعمت بول رہے ہیں آپ. بیماری ایک نعمت ہے. جواب کون دیں گے بیماری کیسے نعمت ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں اس لیے نعمت ہے. ارے بھائی درجات بلند ہو رہے ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے.
لیکن ہم پھر آپ دوسرا معنی لے لیں گے, چاہتے ہیں کہ سب بیماری رہے, وہ مراد نہیں ہے بھائی. اگر آ گئی بیماری تو اس کو نعمت کے طور پہ لیجیے, نعمت. اللہ گناہوں کو دھل رہا, درجات کو بلند کر رہا. کیونکہ مومن آدمی, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی آدمی آپ کو لیمو دیتے تو آپ بولیں گے کھٹا دے دیا, نہیں, بولیے میٹھا دیا. کیوں؟ اس نے لیمو دیا, اب ہم کو چینی لانا ہے, شکر لانا ہے اور اس کو گاڑ دینا ہے, تو پہلے لیمو تھا, وہ شربت ہو گیا. حالات کو روئیے نہیں, رونا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دس ہے ڈیٹ ہے, وما یہلکنا الا الدہر, زمانے نے ہلاک کر دیا. ایسا تھوڑا نا بھائی, کبھی بھی. حالات کو اپنے فیور میں کیسے کرنے کا وہ سوچئے, کوشش کیجئے, لگے رہیے. 18 سال تک بیمار رہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے. ایوب علیہ السلام جب بیمار رہے تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ہم اور آپ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہاسپٹل کتنے لوگ آتے ہیں دیکھنے بھائی؟ بہت لوگ آتے ہیں. کہاں کوئی آتے ہیں دیکھنے؟ کوئی نہیں آتا بھائی. کوئی زیادہ خاص لوگ رہیں گے تو جائیں گے, باقی آتا ہوتا نہیں. بستر پر پڑے ہوئے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا. اور جب صحت صحیح تھی تو خان صاحب, سیٹ صاحب, او بھائی صاحب, سب. بڑی نعمت ہم کو ملی. وقت بڑی نعمت ہے, خالی وقت نعمت ہے, خالی وقت, صحت نعمت ہے. اب دیکھیے, ایک چیز اللہ لے لیتا تو دوسری چیز دیتا, وہ چیز ہم اور آپ دھیان میں نہیں لاتے. جب ویسا دھیان میں لائیے گا تو آپ کو سکون آ جائے گا. وہ کیسے؟ ٹھیک ہے, اللہ نے مجھ کو پیسہ نہیں دیا, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. پیسہ رکھا ہوا ہے, میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں, پیسہ رکھا ہوا ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ پارلے جی کی بسکٹ کھائیے. بتائیے, آپ ہی بتائیے, سونا رکھ کے کیا کیجیے گا؟ چاندی رکھ کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ رکھ کے کیا کیجیے گا؟ گاڑی رکھ کے کیا کیجیے گا؟ اللہ کا شکر ہے, گاڑی نہ رہے, بریانی تو ہر دن کھا رہے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. ہم اور آپ ڈھونڈ نہیں رہے, پر ایک چیز ختم ہو گئی, رو رہے ہیں. ارے بھیا پیسوا چلا گیا, صحت تو ہے, اللہ کا شکر ہے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, ہاسپٹل نہیں گیا. ارے بھائی اگر یہ بول دوں گا نا لوگوں کو تو نظر لگا دے گا, اس لیے بولنے گا نہیں. ناشکری ہمارے اندر آ گئی ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کی. اللہ تیرا شکر ہے. گلستان بوستان میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بولا اللہ جوتا دے دے, اللہ جوتا دے دے, اللہ جوتا دے دے, اور راستے سے جا رہا تھا. ہم اور آپ جب نیچے والے کو دیکھیں گے نا تب تسلی ملے گی. اوپر والے کو دیکھیں گے, ہاں کس میں دیکھنے کا؟ نیک کام میں. اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھنے کا, دین کے کام میں اوپر والے کو دیکھنے کا, تب تسلی ملے گی. گلستہ بوستہ میں ایک آدمی جا رہا تھا, اللہ جوتا دے دے, جوتا دے دے, جوتا دے دے. دیکھا یار میں تو چپل پہن کے چل رہا ہوں اور اللہ سے جوتا مانگ رہا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے, چپل ہی رہنے دے, کم سے کم پیر تو ہے. فلانے بھائی کے پاس تو پیر بھی نہیں. میرا نقصان صرف 60 لاکھ کا ہوا ہے, دوسرے کا 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہوا ہوگا. مثال ایسے آپ سمجھیں گے تب آپ کو تسلی ملے گی, ورنہ آپ گڑبڑ. بھائی دوسرے لوگ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں, اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی کھا تو رہا ہوں, بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. بھائی ان سے تو اچھے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے. کتنے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. ہاں کچھ پروفیشنل فقیر بھی ہیں, میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے, اور حالت یہ ہو گئی اپنے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, صرف وہی محترمہ صاحبہ. اس لیے بیوی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے, لیکن ہم اور آپ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف وریف نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی تعریف کیا کرتے تھے. کون زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک؟ عائشہ. پڑوسن ہی اچھی ہیں, وہی اچھی ہیں. بیٹا چاہے جتنا خراب رہے, میرا بیٹا بڑا اچھا ہے. اب پڑوسن کے گھر سے اگر رونے کی آواز آ جائے, اوہو کچھ تکلیف ہوئی ہوگی, اور اپنی اہلیہ اگر روئی, تجھے میکے جانا ہے کیا, رو رہی ہے, کچھ بہانہ بنا رہی ہے جانے کے لیے, اپنے بابا کے گھر جانا ہے کیا, اس لیے رو رہی ہے. یعنی وہ روئے تو بولے بابا کے گھر جانا, اب پڑوسن اگر روئے بیچاری کو کوئی تکلیف ہو گئی ہوگی. نہیں,
جو بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے ایک مثال دے کے سمجھانا پڑے گا. نعمت ہے, پھر ہم آئیں گے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2979. ایک آدمی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا السنا من فقراء المہاجرین, کیا ہم مہاجر فقیر میں سے نہیں ہیں, ہم لوگ فقیر ہیں. 2 سوال پوچھا. تیار رہیے گا مولوی صاحب بتائیں گے. 2 سوال پوچھا. الک امرأۃ تعوی الیہا, کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ نام, ہاں بیوی تو ہے. الک مسکن تسکنہ, کیا تیرے پاس گھر ہے؟ بولے ہاں گھر تو ہے. 2 سوال پوچھا. گھر بھی ہے گھر والی بھی ہے, گھر بھی ہے گھر والی بھی ہے. جواب کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اس لیے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب آپ پریشان ہو جائیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے ذرا, وہ لوگ آپ کو دلاسا دیں گے, ورنہ دوسروں کے ساتھ رہے. تیرے کو بولا تھا نا مت لگا, تیرے کو منع کیا تھا نا مت لگا, پھر لگا دیا نا, اب جھک بات نہیں مانتا میری, پریشانی اور بڑھ جائے گی. ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے اور دلاسا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیا کرتے تھے, صحابہ کرام دلاسا دیا کرتے تھے. بھائی لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور مٹے ہوئے کو کوئی لکھ نہیں سکتا. جب یہ 2 سوال پوچھ لیا, تیرے پاس گھر بھی ہے اور گھر والی بھی ہے, بولے ہاں. فانت من الاغنیاء, تو مالدار ہے. ارے 2 ہی چیز رہے تو ہم مالدار ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے گھر بھی ہے گھر والی بھی ہے مالدار. تو وہ جاتے جاتے وہ آدمی بولتا ان لی خادمن, میرے پاس ایک نوکر بھی ہے. فانت من الملوک, جا, تب تو بادشاہ ہے. ابھی بول رہا تھا میں غریب آدمی ہوں, تیرے پاس 3 چیز ہے, گھر ہے گھر والی ہے نوکر ہے, بول رہا فقیر ہے. انٹرنیشنل ہو سکتا ہو کچھ دوسرے ٹائپ کے, لیکن جس کے پاس 3 چیز ہے, 2 چیز ہے تو مالدار ہے. اب دیکھیں یہ نہیں کہا پیسہ کتنا ہے, کاروبار کیسا چل رہا ہے, پوچھا تیرے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے تو مالدار ہے. اس لیے مالدار کا لفظ ہے اغنیا, مالداروں میں سے ہے. اور اس نے کہا نوکر بھی ہے, فانتا من الملوک, تب تو بادشاہ ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال, میرا مال کچھ نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2969. یقول العبد مالی مالی انما له من ماله 3 ما اکل فافنا او لبس فابلا او آتا فتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. بندہ کہتا میرا مال میری دکان میرا مکان, میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میرا کیا ہے؟ جو کھا لیا. اچھے پیسے والے لوگ ہیں لیکن کھاتے بھی نہیں. بھائی اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. کھا لیا, جو پہن لیا, اور جو کسی کو دے دیا, یا تیسرے والے کی بھی تیاری کیجیے دینا, بس یہی میرا مال ہے. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتارك للناس. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے. آپ زندہ ہی رہیں گے, سب جھگڑ کے اولاد لوگ لے لیں, بابا کا میں لیا میرے نام کیا, یہ کیا, وہ چلتا رہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزمایا, پریشانی بڑھی, دولت سب ختم ہو گئی, صرف بیوی ساتھ میں. اللہ بیوی ساتھ. پھر جب اللہ نے دینا شروع کیا, دیکھیے اللہ لیتا ہے تو دوبارہ دیتا بھی ہے. شکوے شکایت میں کچھ بھائی, بیماری دینے والا اللہ, بیمار کرنے والا اللہ, بیماری سے شفا دینے والا اللہ, ڈاکٹر کو اچھی دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ. ہمارا بولتے ہیں نا فلانے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کر دیا, نہیں, جملہ بدلیے, فلانے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہمارا آپ کیا بولتے ہیں, میں وہ دوا کھا لیا تو میں صحیح ہو گیا. فلانے دوا میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ. جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو آج پریشانی میں ڈالا, آزمایا, کر اللہ نکالے گا. اور پھر اللہ نے نکالا. پھر دوبارہ جو تھا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لوٹا دیا. اس عورت کا جو واقعہ میں نے بیان کیا جس کو تیل میں ڈالا گیا تھا, اس عورت کو کتنا بڑا انعام ملا ہے. تو اللہ جب آزماتا ہے تو انعام دیتا ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا اور انہوں نے صبر کیا, اس لیے اپنے یہاں صبر ایوب بہت مشہور ہے. کیا بولتے ہیں؟ صبر ایوب. یہ بولنے کے لیے تو بڑا اچھا جملہ لگ رہا ہے, سننے کے لیے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے, کاش عمل کرنے کے لیے بھی اچھا لگ جائے. صبر ایوب, تو پھر دوبارہ اللہ آپ کو دے دے گا. اس عورت کو کیا انعام ملا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کو
खुशबू सूंघने को मिली, खुशबू आ रही है। जिब्रील अमीन से पूछा ये किसकी खुशबू है? अरे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहा फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में सूंघने को मिली। देखा आपने, इनाम आजमाता है, अल्लाह आपको इनाम देगा, लेकिन उतना मजबूत रखिए तब ना। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमा लिया, मछली के पेट में डाल दिया। अल्लाह अकबर। निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, हम और आप अगर आजमाए जाएं तो निकलने का रास्ता, एक दुआ आप लोगों को याद होगी, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ। कौन सी दुआ है भाई? सब आदमी को याद है ना? सबको याद है कि नहीं याद है? अक्सर लोगों को याद है, इंशाअल्लाह सबको याद है। जिनको नहीं याद, इसका मतलब यह कि वो परेशान नहीं है, तभी तो वो निकलने का रास्ता चाहता ही नहीं। इस दुआ में कितनी तासीर है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़ी तासीर। अल्लाह तेरी जात पाक है, मैं तो जालिमों में से हूं। यही तो पढ़ा है तो मछली के पेट से निकाल दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनन तिरमिज़ी किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3505, फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु। जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ में इस दुआ को पढ़ लेगा तो अल्लाह उसकी तकलीफ को खत्म कर देगा। लेकिन आप अभी कहेंगे, मौलवी साहब मैं तो दिन रात में पढ़ता हूं लेकिन तकलीफ खत्म हो ही नहीं रही है। उतना ईमान जब आ जाएगा ना तो इंशाअल्लाह तकलीफ आपको हल्की लगेगी, खत्म। देख लीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया, कहां डाल दिया गया? वो आग में। इनाम क्या मिला है उनको भाई? वो नबियों के बाप हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के बाप हैं, तौहीद वालों के इमाम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरदार है, इमाम। उस जमाने की बात, अल्लाह होकर कितना बड़ा इनाम, इमामत उन्हीं के, कितना बड़ा इनाम, इमामत उन्हीं के खानदान में, सब कुछ। वो नबियों के बाप बन गए। आजमाया, आग में डाले गए। तो अल्लाह नेक लोगों को आजमाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा आजमाया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लोगों ने मारा, गज़वे उहद में दांत तोड़ दिया, मस्जिद में नमाज पढ़े तो उजड़ी ला के रख दी। सबकी परेशानी अलग अलग है, सबकी परेशानी अलग अलग है और अलग अलग तरीके से आजमाया है। तो बड़ा इनाम मिला है, नबियों का सरदार बना दिया, लोगों का सरदार बना दिया। अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा, सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल किताब नंबर 43 हदीस नंबर 2278, कल क़यामत के दिन मैं सब लोगों का सरदार हूंगा। तो जब आजमाइश में पूरे उतरे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 गालिबन आयत नंबर 124 है। वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके रब ने चंद चीजों में आजमाया, तो वो जब पूरे उतर गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा हम आपको इमाम बना रहे हैं। तो जब अल्लाह आजमाता है तो अल्लाह इनाम भी बहुत देता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। कभी भी हालात कैसे भी खराब हो जाए, निकलने का रास्ता ढूंढिए, कैसे निकलेंगे। अब मैं वो चंद रास्ते की तरफ आ रहा हूं जो निकलने का हो सकता है। अपनी जिंदगी को तकवा वाली जिंदगी बना लीजिए। एक तकवा वाली जिंदगी है, एक फतवा वाली जिंदगी है। तकवा और फतवा। तकवा वाली जिंदगी क्या है भाई? अपनी जिंदगी को बनाना पड़ेगा तकवा वाली जिंदगी। हालात चाहे जैसे भी रहें, अल्लाह का डर और खौफ अपने अंदर रखिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 2, 3, 4 पढ़िए कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और वहां से रोजी देता है जहां से उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कहां से रोजी मिल रही। मैं आपसे पूछता हूं, शेर मेहनत करता कि नहीं करता? ओ भाई, शेर मेहनत कर रहा कि नहीं कर रहा? कहां मेहनत कर रहा? कौन बोलेगा भाई कहां मेहनत कर रहा? वो तो पिंजरे में बंद है, तो क्या मेहनत कर रहा हो? शेर पिंजरे में बंद है, वो कौन सी मेहनत कर रहा है? अल्लाह खिला रहा है। शेर को अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा हो गया, पिंजरे में बंद होगा और भी उसको यकीन है कि ऊपर वाला भूखा। अरे भाई, जिस तरीके से मरना यकीनी है
उसी तरीके से रोजी का मिलना यकीनी है। इन्न रिस्क लयतलुबुल अजल कमा यतलुबुल अब्दु अजला, इस तरीके का जुमला है कि रिस्क बंदे को पा रही है, रिस्क यानी रोजी रोटी पीछे पीछे भाग रही है जिस तरीके से मौत पीछे पीछे भाग रही है। मिल गए हैं। सही इब्न हिब्बान की रवायत है, हदीस नंबर 3238, कि बिल्कुल आपको उतनी रोजी रोटी मिलेगी जितना अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है। जब तक आप उतनी रोजी पा नहीं लेंगे आप मर ही नहीं सकते। तकदीर पर भरोसा, ये अगर हो जाए ना, रास्ते देखिए अल्लाह रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करता है। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा। अपनी जिंदगी को आप तौहीद वाली जिंदगी और अकीदे के अंदर पुख्तगी लाइए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139। घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है कि मोमिन बन के रहो। दिन एक ही तरीके का होता भाई, इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी। मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। जब परेशानी ज्यादा आ जाए तो मुस्कुराना भी सीखिए। हम और आप मुस्कुरा, भाई साहब काहे घबराए हुए हैं, चेहरा क्यों गिरा हुआ? भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हम लोग परेशान है क्या? कौन बोलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा परेशान है हम और आप? नहीं, अरे जोर से बोलिए नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, एक चीज में तो और ज्यादा बढ़े हुए, पता ही नहीं चलता चेहरे से, तो आपके चेहरे से क्या पता चल रहा आप परेशान है? सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56 हदीस नंबर 3035, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली कहते हैं, वला रानी इल्ला तबस्सम फी वजही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मैं देखता या मुझे जब भी वो देखते हमेशा मुस्कुरा रहे। मुस्कुराना सीखिए, आपका गम हल्का हो जाएगा, परेशानी खत्म। चेहरे से लगना ही नहीं चाहिए कि आप परेशान है। भाई काहे लगता? हम और आप जब खुश होते हैं, चाहते हैं कि बुरे दिन में अल्लाह हमको याद रखे, तो अच्छे दिन में हम अल्लाह को याद कर ले। अच्छे दिन में अल्लाह को याद नहीं करते, चल रहा है सब, चला रहा हूं सब मेरी तरफ। अच्छा दलील सुनन तिरमिज़ी, निकलने का हल बता रहा हूं कैसे निकल सकते हैं आप। सुनन तिरमिज़ी किताब उद्दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3577, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद अश-शदाइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। जो आदमी चाहता है कि तकलीफ में अल्लाह उसकी सुन ले, तो जब उसके अच्छे दिन रहे तो ज्यादा अल्लाह से दुआ करे, मांगता रहे अच्छे दिन। लेकिन हम और आप अच्छे दिन में भूल जाते हैं अल्लाह को। नहीं, याद रखे रहिए, निकलने का रास्ता, अल्लाह आपसे नेमत नहीं छीनेगा। क्यों नहीं? छीन ही नहीं सकता। नहीं, अल्लाह खुद कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 147। अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम पक्के ईमान वाले हो और शुक्र गुजार हो। पहले शुक्र का लफ्ज आया, तुम अगर शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह अजाब देगा ही नहीं, तुम्हारा माल लेगा ही नहीं, नहीं लेगा ही नहीं। शुक्रिया अदा करते रहो और ईमान ले आओ। भाई साहब कारोबार कैसा चल रहा? बहुत खराब चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, रोटी रोटी खा रहा हूं भाई, रोजी रोटी मिल रही है, सुभान अल्लाह। थोड़ा बहुत हो गया है तो वो अल्लाह ने लिया, फिर अल्लाह दे देगा। यानी हमारी जिंदगी में शुक्र चीज कम हो गई। निकलने का रास्ता कैसे निकलेंगे? शुक्र बढ़ा दीजिए। भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इसमें गया, इसमें तो है, इसमें तो वही सब होगा, सब अल्लाह सिस्टम को सही कर देगा, बस दुआ करते रहिए। अच्छे दिन में याद कीजिए तो परेशानी में मसला सही हो जाए। हम और आप चाहते हैं कि हमारे पुराने दिन वापस आ जाए, मतलब कारोबार फिर दोबारा उड़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा भाई? कारोबार दोबारा उड़ जाए, क्या करना? इस्तिगफार को लाजिम कर लीजिए, तौबा इस्तिगफार हमेशा। गुनाहों को गिनते रहिए, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। क्योंकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यही कहा ना, फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। सूरह नूह पढ़िए, आयत नंबर 10, 11, 12 तक पढ़िए। मैंने कहा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते तौबा इस्तिगफार करो, बख्शने वाला है वो। अरे आसमान को खोल देगा, बेटे देगा, नहर दे देगा, बागात देगा, यानी जमीन से भी सब कुछ देगा। तौबा इस्तिगफार, बड़ा बख्शने वाला। लोगों को क्या हो गया है, अल्लाह की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में तौबा इस्तिगफार को लाजिम कर लीजिए। आपके लिए दोबारा जो खत्म हो गया था वो मसला आ जाएगा।
تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اب ایسا نہیں ہم بولیں گنتے رہیے، محنت بھی کرنا ہے، لگے بھی رہنا ہے. ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 بھائی نماز ہو گئی ختم، نہ اب کیا؟ چلیے نکلیے، تجارت کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، بدلتے رہیے. اگر ادھر گیا تو ادھر آ جائے گا، ادھر گیا تو ادھر، کرتے رہیے، سسٹمیٹک سب کام کرتے رہیے. اللہ کو بھی یاد کیجئے تو زیادہ ہوگا ایسا مسئلہ. پھر اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کرتا، کیونکہ اللہ ہی مسائل پیدا بھی کرنے والا ہے، یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے، اور مسائل کو حل کرنے والا بھی، سب کی فریاد سننے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، امیروں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، فقیروں کو نوازنے والا، بندوں کو نوازنے والا، سب اللہ ہی دیتا ہے. پورے نظام کو اکیلے چلا رہا. توحید کو مضبوط کیے رہیں گے تو گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں سب سے اہم پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی. سورہ نبی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1319 کہ جب بھی گھبراہٹ والی چیز آ جاتی فوراً نماز پڑھنے لگتے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں گھبراہٹ والی چیز کیا کر، شکوے شکایت کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہو. نہیں بھائی، نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، تھوڑا وہ سکون تو ملے گا. اور آگے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو انعام کتنا بھائی صبر کا، بے حساب اللہ دے گا. صبر کرتے رہیے ہمیشہ، اللہ راستے نکالے گا. اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہے ذرا سکون ملتا ہے. اسلام کے اندر ہی ایسی چیزیں ہیں، ورنہ لوگ خودکشی کر جائیں. تقدیر کا مسئلہ ایک ایسا، بھائی ہم نے محنت کی، کوشش کی، لگا رہا، میری قسمت میں تھا جانا اس لیے چلا گیا، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے تقدیر ذرا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرے لوگ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے تو پریشان حال ہو جائیں، پریشان ہے بھائی ایسا کر دیا وہ کر، نہیں میری قسمت میں یہ لکھا بھائی اب میں کیا. اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، تنہائی میں مت بیٹھیے. میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں تنہائی میں نہیں بیٹھنے ہیں، کیونکہ آپ تنہائی میں بیٹھیں گے ایسا ہوگا وہ نہیں. دو ملتے رہیے، اتنا زیادہ ملیں گے، چلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ختم. اللہ آپ کے دل میں سکون پیدا کر دے گا. میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. اے اللہ ہم بیمار ہے جو ہم میں سے شفا کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور. اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال. ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.